السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ آج ہم لوگ نکلیں گے راولپنڈی سے سیون شریف کے لیے۔ ہم لوگ نکل گئے سیون شریف سے اور اسی کے ساتھ ہم لوگ پہنچ گئے جناب سیال موڑ پر۔ سیال موڑ پر سٹے کرنے کے بعد ہم لوگوں نے چائے وغیرہ پی، چائے پی کر ہم لوگ وہاں سے نکلے اور ہم لوگ پہنچ گئے اپنی منزل ٹوبا ٹیکسنگ پہ۔ ٹوبا ٹیکسنگ پہنچتے ہی خرم بھائی نے ہمیں کرایا زبردست سا ناشتہ کیا اور ناشتہ کر کر ہم جناب نکلتے ہیں گھر کی طرف۔ گھر جا کے سوئے اور صبح اٹھتے ہی ساتھ میں نے اپنا کیمرہ آن کیا اور خرم بھائی کی طرف کیا گھمایا، اور اسی کے ساتھ ہم لوگ جناب اٹھ کر سارا کچھ کرنے کے بعد ریڈی ہو کر نکلتے ہیں گھر سے باہر۔ اور اسی کے ساتھ کال آ جاتی ہے ہمیں فیضان کی، کیونکہ اس نے بھی جانا تھا لاہور سے، وہ نکلا ہوا تھا، اور اسی طرح ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے۔ رابطے کے ساتھ رہتے رہتے ہم لوگ پہنچے جناب ہاسپٹل، ایک کام تھا وہ نپٹایا۔ اس کے بعد اتنی ہی دیر میں فیضان کی دوبارہ کال آ جاتی ہے کہ میں جناب رستے میں ہوں اور میں نے ارجانہ انٹرچینج جو ہے کراس کر لیا ہے، میں آپ کے پاس 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے جناب ہم لوگوں کو ہسپتال میں لگ گیا ٹائم۔ ہم لوگ نکلے جیسے ہی ہاسپٹل سے، اسی دوران فیضان کی کال پھر آ جاتی ہے اور میں اس کو بتاتا ہوں جناب میں اس ٹائم بائک پر ہوں، اور اسی کے ساتھ ہم لوگ بائک کا سفر کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں جناب اپنی منزل کی طرف، اور گھر پہنچتے ہی پتہ چلتا ہے کہ فیضان آ چکا ہے۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں فیضان پہنچتا ہے اور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں ہم لوگ بھی کہ دوست آ گیا ہے اور ہم نے اب انشاءاللہ سیون نکلنا ہے۔ اور جیسے ہی نکلتا ہے مسکراتا ہے دیکھ کر، اور ساتھ ہی ملتا ہے بھائی کے گلے جپھی ڈال کے پپی لے کے، اور ساتھ ہوتے ہیں جی نواز بھائی، یہ بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سیون کا جو ہے انہوں نے سفر کیا۔ نواز بھائی بھی بہت ایکسائٹڈ تھے کیونکہ ہماری ملاقات تو ہو رہی تھی لیکن ایک کافی عرصے کے بعد ہم لوگ آپس میں مل رہے تھے، اور ماشاءاللہ اتنا زبردست سفر سے نکلتے ہوئے ہم لوگوں نے جیسے ہی ہم لوگ نکلے، میں نے کہا ایک چھوٹا سا ایک جو ہے کلپ، لیکن فیضان نے مجھے پورے راستے بہت تنگ کیا۔ ساتھ ہی ہم نے پلان کیا کہ ہم کھانا کھا کے نکلیں گے اور کچھ ہلکا پھلکا کریں گے۔ ہم لوگ جاتے ہیں جناب پاپچینو ریسٹورنٹ، اور اسی کے ساتھ جا کر ادھر نواز بھائی کو میں نے کہا نواز بھائی تھوڑا سوی لیا کرو۔ سارے بیٹھے ہوئے تھے اپنا انجوائے کر رہے تھے اور ایکسائٹڈ بھی تھے کہ اتنا لمبا سفر کریں گے ایک ساتھ، اور اتنی دیر میں گپ شپ لگاتے لگاتے جناب اتنی دیر میں ہمارا جو ہے نا آرڈر پہنچ جاتا ہے ہمارے ٹیبل پر۔ اوہو بسم اللہ، کیا بات ہے جی، زبردست زبردست، وہ بہت لذیذ اور بہت اچھا ٹیسٹ تھا۔ ہم لوگوں نے اس کے ساتھ کی ہوئی تھی جناب کڑھائی بھی آرڈر۔ ہاں کڑھائی ہماری جو ہے وہ لیٹ تھی، نواز بھائی بہت غصے میں تھے، اور کھانا کھانے کے بعد جناب ہم نکلے، اور نکلنے کے بعد ہم پیٹرول پمپ پر رک کر پیٹرول ٹینکی فل کروا لی، ٹائروں میں ہوا وغیرہ چیک کروانے کے بعد ہم لوگ نکلتے ہیں جناب پھر سے ایک دفعہ اپنے سفر کے لیے۔ فیضان نے بہت 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 تنگ کیا راستے میں ہم لوگوں کو، گپیں شپیں مارتے ہوئے، موج مستی کرتے ہوئے، دھمالیں سنتے ہوئے ہم لوگ جناب سفر اپنا کرتے ہی جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت 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 ہی مزیدار سفر رہا۔ کوئی بھی بھائی جاتا ہے بائی روڈ تو یہ دھمالیں ڈالتے ہوئے، یعنی کہ پورے راستے میں جناب سمجھ لیں کہ بہت ہی انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ گئے ماشاءاللہ۔ یہ جو ہم نے کوئی 12-13 گھنٹے کا سفر کیا، انجوائے کیا، اسی کے ساتھ ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں جناب اونچ شریف۔ اونچ شریف ہم لوگ جو ہے ریسٹ ایریا میں رکتے ہیں۔ رکنے کے بعد پلان کیا تھا چائے پئیں گے، لیکن جب ہم لوگوں نے چائے دیکھی تو ہم نے کہا اوہ نہیں، یہ کم نہیں ہونا پائے تھے۔ پھر اسی سوچیا کہ نہیں، اس کے بعد جناب پلان نہ بننے کی صورت میں ہم لوگوں نے سوچا کہ اب یہاں سے نکلتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم لوگ سکھر انٹرچینج پہ جب اترے اور ساتھ ہی پیٹرول کی ٹینکی پھر فل کروانی پڑی۔ ٹینکی فل کروا کر ہم نے ایزی ہو کے، یعنی کہ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سعید بھائی نے ڈالی دھمال، کیونکہ وہاں پہ ایک سنگت ہمارے ساتھ جڑ گئی جو کہ رکی پیٹرول کے لیے، اور انہوں نے دھمالیں لگائی ہوئی تھی۔ سعید بھائی دھمال سن کر اپنے آپ کو نہ روک سکے اور دے مارتے 4:30۔ ہم لوگ اس چیز کو انجوائے کرتے ہوئے، بہت انجوائے کرتے ہوئے، بہت ہی زیادہ انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا کے نکلے اور پہنچے اپنی اگلی منزل کی طرف۔ ہم لوگ یہاں پہنچ گئے جی مورو میں پہنچ کے ہم نے اسٹے کیا، تھوڑا سا چائے وغیرہ پی، منہ ہاتھ دھویا، فریش ہو گئے، کیونکہ آگے خطرہ تھا، کیونکہ آگے کچے کا علاقہ تھا سارا، اس وجہ سے ہمیں کچھ دیر رکنے کے لیے رکے۔ اس کے بعد ہم لوگ جب جناب پہنچ کے اپنی منزل پہ،
تو ہم لوگوں نے گاڑی وغیرہ پارک کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ اب نکلتے ہیں اپنے سفر کے لیے. پھر ہم لوگ سیون کی سرزمین پر لال شہباز قلندر میں انٹر ہونے کے لیے گھس گئے. اور جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے اور ہم لوگ چل چل کر سفر کر کر بہت زیادہ، یعنی کہ اس سفر میں ہمیں جو ہے نا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی. اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ دھمال چل رہی ہے اور لوگ جو ہے بہت ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے. اتنی عوام میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہے. لال شہباز قلندر کے 773ویں عرس مبارک پہ جب ہم لوگ پہنچے، کیونکہ میرا تو فرسٹ ٹائم تھا اس عرس پہ. فیضان بھائی کا جو ہے یہاں پہ آنا جانا لگا ہی رہتا ہے ماشاءاللہ. ان کو یہ سعادت بہت دفعہ نصیب ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمیں بھی ہو. اور اسی کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہوئے جناب پہنچے. راستہ کیونکہ پلان تھا کہ اندر جائیں، لیکن اس کے بعد ہم کمرے میں آ کے سو گئے. صبح اٹھے تو جناب میں نے کہا ایک کیپچر کر لیں، چھوٹا سا جو کلپ میں نے کیپچر کرنا تھا وہ کیا. اسی دوران میں جناب ایک ماشاءاللہ بہت ہی بڑی اور بہت ہی بڑی، اتنی بڑی عزاداری سنگت میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی تھی اپنی لائف میں. اور ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں یہ جو ہے عزادار موجود تھے. اور یہ کچھ چلتا رہا، دربار جانے کا پلان تھا. اس کے ساتھ پھر ہم لوگ نیچے اترے جناب. سنگت اپنے مقام پر پہنچی اور رش تھوڑا کم ہوا تو ہم لوگ نیچے اترے. سلام کرنے کا پروگرام تھا کہ جی پہلے جا کے دربار میں سلام کریں گے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے پلان کیا جی کہ ناشتہ کرنے کے بعد جاتے ہیں اندر، تب تک رش کم ہو جائے گا. لیکن یہ رش ماشاءاللہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. اور اسی کے ساتھ ہم لوگ پہنچے ریسٹورنٹ پہنچتے ہی ہم لوگوں نے لگائی گپ شپ لگاتے ہوئے سعید بھائی کو لگائی 4 جھوکتے اور مسکرائے. ساتھ ہی سعید بھائی جو ہیں تھوڑے سیریس طبیعت کے ساتھ ہی اتنی دیر میں کھانا آ جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ کھانا انجوائے کیا. جو لوگ لال شہباز قلندر جاتے ہیں اس ریسٹورنٹ پہ لازمی جائیں، کیونکہ کیا لذیذ کھانا تھا. اس کے بعد ہم لوگ لگ جاتے ہیں جی دربار جانے والی لائن میں، جس میں ہمیں بہت زیادہ دھکے پڑے. اور دھکے کھا کے ہم لوگ سمجھ لیں کہ اندر تک پہنچ ہی گئے اپنی منزل تک. اور اندر جب دیکھا تو اندر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، لیکن رش ماشاءاللہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا جناب. اوپر سے ادھر سے لوگ، ادھر سے لوگ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تھے سیون شریف حاضری لگانے کے لیے. اسی کے ساتھ آپ کا بھائی بڑی مشکل کے ساتھ اندر پہنچ جاتا ہے جناب دربار کے اندر. اور جیسے ہی اندر پہنچتے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے جناب ماشاءاللہ. ایک عجیب سی خوشی اور ایک عجیب سا سکون ملتا ہے. لال شہباز قلندر کی حاضری کرتے ہوئے سلام کیا جناب، ہم نے بہت خوشی ہوئی اندر آ کے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید بھی توفیق دے. اسی کے ساتھ ہم لوگ نکلتے ہیں باہر واپس اور نعرے لگاتے ہوئے ہم لوگ باہر نکل آتے ہیں جناب. اور اس کے بعد سعید بھائی جو ہیں بس کچھ نہ پوچھیں آپ، ساتھ ہی ہم لوگ نکلتے ہیں جناب واپس، کیونکہ ہم لوگ اور کہیں نہیں جا سکے سوائے اندر سلام کرنے کے. ہم لوگوں نے کہا کہ جی واپس نکلنا مناسب ہے، کیونکہ رش بہت بڑھتا مزید اتنا بڑھ گیا تھا کہ کچھ نہ پوچھیں. اور ماشاءاللہ یہ لوگ کہاں کہاں سے آ کر حاضری لگا رہے تھے. انشاءاللہ اللہ نے پھر توفیق دی تو انشاءاللہ عام دنوں میں آئیں گے اور تمام جو ہے جگہوں کی زیارت کر جائیں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.